رونے کا ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو چلو باہر، آج سب کے سامنے تمہیں طلاق دوں گا۔ وجاہت کے سرد لہجے پر وہ معصوم کانپ گئی۔ آج اس کی شادی کی پہلی صبح تھی، لیکن سہاگ رات میں ہی وجاہت کے سامنے اس کی حقیقت آ گئی کہ وہ کنواری نہیں بلکہ پہلے سے استعمال شدہ ہے۔ اس کی ماں نے جھوٹ بول کر کہ وہ کنواری ہے، امیر گھرانے کی لالچ میں اس کا نکاح کر دیا، حالانکہ وہ پہلے سے طلاق یافتہ تھی۔ وجاہت اس کی خوبصورتی پر مر مٹا تھا، پر حقیقت سامنے آنے کے بعد وہ اسے طلاق دینے والا تھا۔ جب وہ اس کے قدموں میں گر گئی، خدا کے لیے مجھے یوں رسوا نہ کرے، میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ پھر سچ میں وہ چلی گئی، لیکن 3 سال بعد اس کی گود میں وجاہت کا ہم شکل بچہ دیکھ کر وہ، یار تم اتنا ڈرو گی تو میں کیسے تمہارے ساتھ کچھ کر سکوں گا؟ حالت دیکھو اپنی، تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہوں، شوہر ہوں۔ پچھلے 1 گھنٹے سے یہی چل رہا تھا۔ جیسے ہی وجاہت اس سے محبت بھری باتیں کر کے اپنی اس حسین رات کا آغاز کرنے لگتا تو رامین کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو جاتا۔ وہ بے تحاشا گھبرا رہی تھی۔ وجاہت اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی کپکپاہٹ میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ آج کی رات کے لیے وجاہت نے بہت سے خواب سجا رکھے تھے۔ وہ اگلے ہی لمحے اپنی انگلی اس کے نازک لبوں پر پھیر کر کہنے لگا، کیوں ڈر رہی ہو اتنا؟ بوائے فرینڈ نہیں ہو تمہارا یہ ڈرنا مجھے اب بدمزہ کر رہا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اس طرح کی حرکتیں کرو گی تو میں تم سے اپنا حق وصول نہیں کروں گا، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ آج رات میں تم پر اپنی شفقتیں بھی لٹاؤں گا اور اپنی شدتیں لٹا لٹا کر اس بستر کی چادر کو سرخ کروں گا۔ میری مردانگی کا ثبوت تبھی مجھے ملے گا۔ وجاہت کی خطرناک ارادوں کا سن کر ہی رامین کے وجود نے ایک جھرجھری سی لی تھی۔ بڑے خوبصورت انداز میں ان کی سہاگ رات کا آغاز ہوا تھا۔ جا بجا اپنی شدتیں نچھاور کرتے ہوئے وہ اس کی خوبصورتی کے سحر میں جھگڑا بے پناہ خوش لگ رہا تھا، لیکن یہ خوشی محض چند گھنٹے کی ثابت ہوئی تھی۔ رامین کا نازک وجود لرز رہا تھا۔ اوپر وجاہت بے یقین تھا، بیڈ کی سفید چادر جس پر ایک داغ بھی نہیں تھا اس کے سامنے بہت سی سچائیوں کو ظاہر کر رہی تھی۔ پہلے وہ جو رامین کے ملنے پر اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کر رہا تھا، لیکن اس کی خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ رامین نازک کانپتے وجود کے ساتھ واش روم میں چلی گئی، لیکن جب واپس آئی تو وجاہت کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر ڈر گئی۔ اچھا، تو تم اور تمہاری ماں کا یہی کام ہے، اپنی خوبصورتی کے سحر میں لوگوں کو گرفتار کرنا، پھر ان کے ساتھ رشتہ داری بنانا۔ لیکن تم لوگ مجھے الو نہیں بنا سکتے۔ میں جان گیا ہوں کہ تم سے پہلے بھی کئی لوگوں کے ساتھ رشتے بنا چکی ہو۔ تم ایک ناپاک لڑکی ہو، بد کردار عورت۔ میرے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہوئے ماں بیٹی کو ذرا شرم نہیں آئی۔ وہ زہر اگل رہا تھا، جبکہ آواز اتنی اونچی تھی کہ شاید باہر بھی صاف جا رہی تھی۔ رامین کی آنکھیں پل بھر میں آنسو بہانے لگی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، لیکن میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ خاموش، چپ ہو جاؤ ورنہ طلاق کے 3 لفظ منہ سے نکالتے ہوئے دیر نہیں لگاؤں گا۔ بتاؤ، شادی سے پہلے اور کتنے مردوں کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں جو خود کو برباد کر بیٹھی ہو؟ وجاہت نے اس کا بازو دبوچ لیا تھا۔ رامین کی آنکھیں آنسو سے لبریز ہو گئیں۔ کسی کے ساتھ تعلق نہیں بنایا، وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ وجاہت نے اسے زوردار دھکا دیا تھا۔ ابھی بھی جھوٹ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سچائی میرے سامنے آ گئی ہے، پھر بھی جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہی ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہاری ماں آئے تو صحیح صبح، سارے مہمانوں کے سامنے اسے ذلیل کروں گا میں۔ کیسی عورت ہے وہ، اپنی بیٹی کی شرمناک حرکتیں چھپا کر اس کی شادی کر دی۔ بڑے ذلیل خاندان کی عورتیں ہوں گی تم دونوں۔ وجاہت کی زبان ابھی بھی شعلے اگل رہی تھی۔ تبھی رامین نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بس کر دیجئے، خدا کے لیے بس کر دیجئے۔ میری ماں کا اتنا بھی بڑا قصور نہیں۔ ہاں، اتنا ضرور گناہ کیا ہے کہ انہوں نے آپ سے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ شادی سے پہلے آپ کے خاندان کے سامنے انہوں نے میری سچائی نہیں بتائی کہ میں ایک طلاق یافتہ لڑکی رہ چکی ہوں۔ اس نے گویا بم دھماکہ کیا تھا۔ وجاہت کی آنکھیں ساکت رہ گئی۔
وہ تو کسی کے جھوٹے گلاس میں پانی بھی نہیں پیتا تھا، اور اب ایک ایسی لڑکی اس کے نکاح میں آ گئی تھی جو پہلے سے طلاق یافتہ تھی، اپنی کئی راتیں ایک مرد کے ساتھ بستر پر گزار چکی تھی۔ اچانک ہی اسے رامین سے کراہت محسوس ہوئی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم ایسی لڑکی ہو تو میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ دونوں ماں بیٹی نے میری معصومیت اور میرے جذبات کا فائدہ اٹھایا ہے، تبھی میں کہوں جب میں تمہارے قریب آنے لگا تھا تو تم اتنا کانپ کیوں رہی تھی؟ اسی لیے گھبرا رہی تھی کہ کہیں تمہاری سچائی میرے سامنے نہ آ جائے۔ میں نے بھی کچی کو گولیاں نہیں کھیلی، مجھے بھی پتہ چل گیا ہے کہ مجھ سے پہلے ہی کوئی تم پر ہاتھ صاف کر چکا ہے۔ کنواری لڑکی میں اور تم جیسی لڑکی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر ٹسلے بہا رہی تھی تاکہ تمہارے آنسو دیکھ کر مجھے لگے کہ تم بہت پاک باز ہو، اور پہلی بار میں سب کچھ کر رہا ہوں۔ وجاہت کے الفاظ اسے رونے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، پلیز تھوڑا آہستہ بولے، اگر کسی نے سن لیا تو کیا ہوگا؟ وجاہت کہنے لگا، ارے کوئی سنتا ہے تو سنے، میں تو سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں گا کہ تم ایک انتہائی گندی عورت ہو۔ رامین کو اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کتنی بار اس نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ میری سچائی میرے سسرال والوں کو بتا دے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن آج پہلی رات ہی یہ راز کھل چکا تھا۔ اوہو، اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ، وہ بھی میرے ساتھ۔ چلو میں تمہیں ابھی اور اسی وقت دھکے دے کر اس گھر سے نکالوں گا۔ صبح کا فجر کا وقت ہو رہا تھا، 6 بجنے والے تھے۔ 3 بجے ہی تو رخصتی ہو کر وہ سسرال پہنچی تھی، لیکن جانتی تھی وہاں پر ایک بڑا طوفان آنے والا ہے۔ جب سچائی اس کے شوہر کے سامنے آئے گی، اس نے کتنا ممی سے کہا تھا کہ وہ اتنی بڑی بات ان سے نہ چھپائے، لیکن ان کی آنکھوں پر پٹی بن گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، لوگ تو نہ جانے کتنے بڑے بڑے جھوٹ بول دیتے ہیں، اور پھر یہ اتنی بڑی بات نہیں، میں 1 مہینہ ہی تو وہ شادی رہی تھی، وہ کیسے اپنی ماں کو بتاتی؟ اسے بھی حیا آ گئی تھی۔ سچائی ابھی تک اس نے اپنی ماں کو بھی نہیں بتائی تھی کہ اس 1 مہینے میں ہی اس ظالم انسان نے اس کی بری حالت کر دی تھی۔ نہ وہ اس رات بھاگ کر اپنے گھر واپس آتی اور نہ ہی اس کی جان بخشی جاتی۔ شاید وہ ساری زندگی اس درندے کو برداشت کرتی رہتی، لیکن شکر تھا کہ عین وقت پر سچائی اس کی ماں کے سامنے آ گئی تھی، تبھی تو اپنے سسرال سے بھاگ کر گھر پہنچی تھی، بہت بری حالت میں۔ رامین کے لیے وہ کم عمری کی شادی ایک بہت برے خواب سے کم نہیں تھی، لیکن جب دوسری شادی ہوئی تو سامنے کھڑا شخص جو آنکھوں میں نفرت لیے سچائی سامنے آنے کے بعد اسے طلاق دینے والا تھا، رو رو کر اس کی خوبصورت آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر طلاق کا دھبا اپنے دامن پر سجا کر واپس اپنے گھر لوٹ جائے گی، صرف اور صرف اپنی ماں کی وجہ سے۔ اسی رسوائی سے بچنے کے لیے وہ وجاہت کے سامنے گڑ گڑائی تھی، آپ پلیز مجھے طلاق مت دینا، پہلے بھی مجھے طلاق ہو چکی ہے، اب دوسری بار ہوئی تو لوگوں نے میرا جینا حرام کر دینا ہے، میں آپ کی زندگی سے بہت دور چلی جاؤں گی، آپ مجھے نہ چھوڑیں بلکہ میں خود آپ کو چھوڑ دوں گی، بس مجھے کچھ وقت دے دیں۔ وہ اس کے قدموں میں گری فریاد کر رہی تھی۔ وجاہت نے لب بھینچ لیے۔ رامین کی عمر زیادہ نہیں تھی، محض 21-22 سال۔ وہ حسن و خوبصورتی کا مجسمہ تھی، سنہری آنکھیں، سنہرے بال، وہ ایک خوبصورت گڑیا سے کم نہیں تھی۔ وجاہت اپنی فیملی سمیت کسی شادی کی تقریب میں گیا تھا جب اس کی چھوٹی بہن وانیا نے اس کا بازو تھاما اور سرگوشی میں کہنے لگی، وہ دیکھیں بھائی، وہ لڑکی کیسی ہے؟ وجاہت نے یوں ہی سرسری سی نظر اٹھائی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی جس نے سی گرین کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا، سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ ایک 40-45 سالہ عورت کے پاس کھڑی تھی، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سا خوف تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک چھوٹی بچی ہو۔ وجاہت اسے دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ پھر وانیا سرگوشی میں کہنے لگی، کتنی خوبصورت ہے نا بھائی، تو میں اس لڑکی کو ہی اپنی بھابھی بناؤں گی، اسی مقصد کے لیے تو اس شادی کی تقریب میں آئے تھے۔ وانیا فوراً ہی وجاہت کی ماں زینب بیگم کے پاس پہنچ گئی تھی اس لڑکی کے بارے میں بتانے کے لیے، جبکہ وجاہت اسے دور سے ہی دیکھ کر مسکراتا رہا۔ نہ جانے اس پری کا کیا نام ہوگا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی لڑکی سیدھی آنکھوں سے ہوتے ہوئے اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ سچ میں وانیا کی پسند تو بہت اچھی ہے، وہ دل ہی دل میں اپنی چھوٹی بہن کو سراہ رہا تھا۔
زینب بیگم نے جھٹ پٹ اس لڑکی کا ایڈریس نکلوا لیا تھا۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی، یتیم لڑکی تھی۔ اس کی ماں بیوہ تھی جو پہلے کسی گورنمنٹ اسکول میں پڑھا چکی تھی، لیکن اب ریٹائرڈ ہو کر اپنی بیٹی کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہتی تھی۔ دونوں ماں بیٹی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھی۔ زینب بیگم کو اور کیا چاہیے تھا؟ فوراً وجاہت کا رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر پہنچ گئی۔ وہ لڑکی سفید رنگ کا لباس پہنے، بچوں کی کاپیاں لیے کرسی پر بیٹھی تھی۔ ایک اجنبی خاتون اور ایک کم عمر لڑکی کو دیکھ کر چونک گئی، فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر اس کی ماں زہرا بیگم ہی آگے بڑھی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اتنی اونچے گھرانے کی فیملی ان کی بیٹی کا رشتہ لینے آئی ہیں تو وہ حیران رہ گئی، سوچ میں پڑ گئی تھی کہ ہاں کہے یا نہ کہے، لیکن آخرکار وہ ایک نتیجے پر پہنچ گئی تھی۔ وہ ایک شدید قسم کی بیماری سے لڑ رہی تھی، ایسے میں ان کا بچنا ناممکن تھا، اور پھر انہیں جلد از جلد رامین کے لیے سہارا ڈھونڈنا تھا۔ اتنا اچھا رشتہ آیا تھا، اسے انکار ممکن نہیں تھا، تبھی انہوں نے اسی دن رشتے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ لیکن وہ ایک بار لڑکے سے ملنا چاہتی تھی۔ زینب بیگم خوش ہو گئی۔ وانیہ بھی محبت بھری نظروں سے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہی تھی، جو آنکھوں میں خوف اور چہرے پر اداسی لیے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وانیہ تو اس سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ لڑکی بہت خاموش لگ رہی تھی۔ اس رشتے لینے کے بعد وہ دونوں تھوڑی دیر بعد بیٹھ کر واپس آ گئے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد رامین ماں کے سامنے پھٹ پڑی تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ کیوں ہاں کی؟ رشتے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے میرے لیے کوئی رشتہ دیکھنے کی، اور آپ صاف انکار کر دیں کیونکہ میں شادی نہ کرنے کی قسم کھا چکی ہوں۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ زہرا بیگم کہنے لگی، میں جو کر رہی ہوں مجھے کرنے دو، تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ تبھی رامین اٹھ کر ماں کے سامنے آئی تھی۔ کیا ہو گیا ممی آپ کو؟ آپ بھول گئی ہیں کیا اس دوزخ سے نکل کر خاندان کی باتوں سے بچنے کے لیے ہم دونوں ماں بیٹی چھپ کر یہاں فلیٹ میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں؟ آپ بھول گئی کہ میری ماضی میں کیا ہو چکا ہے؟ اس کے باوجود بھی آپ میری شادی کرنا چاہتی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے شادی کے نام سے نفرت ہے۔ ممی بس کیجیے، میرے ساتھ اور ظلم نہ کریں۔ اور وہ آنٹی جو رشتہ لے کر آئی ہیں اپنے کنوارے بیٹے کے لیے، کیا وہ اپنے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی قبول کریں گی جس کے دامن پر پہلے ہی داغ ہو؟ آپ کیوں بھول گئی ہیں کہ میں ایک طلاق یافتہ لڑکی ہوں؟ رامین ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کر رہی تھی۔ اس وقت تو اپنی عمر سے بہت زیادہ بڑی لگ رہی تھی۔ 21 سال کی ایک نازک سی لڑکی نہیں، بلکہ ایک 30-35 سال کی عورت دکھائی دے رہی تھی جو زمانے سے ڈری ہوئی ہو۔ زہرا بیگم نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ دیکھو، اس شہر میں نہ ہمارے زیادہ جاننے والے ہیں اور نہ ہی کوئی ہمارے ماضی کے بارے میں جانتا ہے، تو تمہیں زیادہ خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فلیٹ میں نے اپنی حلال کی کمائی سے خریدا ہے، صرف اور صرف اپنی بیٹی کے لیے، اور پھر تمہارے بارے میں یہاں کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں وہ بات چھپا کر تمہارا رشتہ کروں گی، وہ بھی کسی اچھی فیملی سے، کیونکہ یہاں پر تمہارے لیے بہت سے سارے رشتے آ چکے ہیں۔ میں ہر بار ان رشتوں سے انکار کر کر کے تھک چکی ہوں، لیکن اب میں بھی جانتی ہوں کہ میری زندگی کا زیادہ بھروسہ نہیں ہے، اس لیے تم عزت سے اپنے گھر کی ہو جاؤ، میرے لیے یہی بہت ہے۔ زہرا بیگم نے اسے زور زبردستی کروا کر خاموش کروا دیا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر رونے لگی، دیر تک سسکیاں بھرتی رہی۔ جب بھی اس کے ماضی کے بارے میں کوئی بات ہوتی تو وہ خوفناک سچائی اس کے سامنے آ جاتی، وہ ساری بیتی ہوئی باتیں جنہیں وہ یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کافی دیر تک وہ روتی رہی، پھر صبح اٹھ کر اسکول آ گئی۔ یہ اسکول کی نوکری بھی اس نے وقت گزاری کے لیے کی تھی، ورنہ ممی کی آنے والی پینشن سے ان دونوں ماں بیٹی کا بہت اچھے سے گزارا ہو جاتا تھا۔ وہ اسکول میں گمسم سی رہی۔ 3-4 دن بعد جب ایک دن اسکول سے واپس گھر گئی تو ممی بہت خوش لگ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، آج میں لڑکے والوں کے گھر گئی تھی۔ وہ اس قصے کو بھول چکی تھی، لیکن ممی نے اسے دوبارہ یاد دلا دیا کہ کوئی رشتہ آیا تھا اس کے لیے، جنہیں جھوٹ بول کر ممی ہاں کہہ چکی ہے، بنا رامین کی سچائی بتائے۔ ممی کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میں انکار کر چکی ہوں، اور پھر بھی آپ لڑکے کو دیکھنے کے لیے پہنچ گئی۔ وہ بری طرح چیخ کر کہنے لگی تو ممی لاپرواہی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم زیادہ مجھے ٹینشن مت دو، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ آئے گا۔
کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہیں اور لڑکا بھی اکلوتا ہے، اور ہے بھی اتنا خوبصورت۔ یہ دیکھو میں تصویر بھی لے کر آئی ہوں۔ وہ اپنا موبائل سامنے رکھ کر رامین سے کہنے لگی۔ رامین نے صرف ایک نظر اس شخص کی طرف دیکھا تھا، بڑی بڑی آنکھیں، مسکراتے ہوئے لب، وجاہت سے بھرپور ایک خوبصورت شخص موبائل کی اسکرین پر برا جمان تھا۔ اس کی تصویر کو دیکھتے ہی رامین کی ہتھیلیاں پسینے سے لبریز ہو گئی تھی۔ تبھی وہ ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ نے انہیں کیوں نہیں بتایا کہ میں ایک طلاق یافتہ لڑکی ہوں؟ وہ اسی وقت انکار کر دیتے۔ رشتے سے ممی نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی تھی۔ خبردار جو تم نے یہ دوبارہ بات اپنے منہ سے کہی۔ وہ شادی میں ایک ڈراؤنا خواب تھی، اب تم اسے بھول جاؤ۔ 1 مہینے کی شادی نہیں ہوتی، نہ ہی تم طلاق یافتہ ہو۔ یہ کہتے ہی ممی نے اسے خاموش کروا لیا تھا اور جھٹ پٹ شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ لگ رہا تھا کہ لڑکے والوں کو بھی بہت جلدی ہے، تو ابھی تو محض 2 مہینے کے اندر اندر وہ وجاہت کی دلہن بن کر اس کے گھر میں موجود تھی۔ لال رنگ کے جوڑے میں غضب ڈھا رہی تھی، اور وجاہت جس کے دل کی وہ پہلی آرزو بن چکی تھی، اسے دیکھ دیکھ کر خود بخود مسکرا رہا تھا۔ وہ ایک نازک سی گڑیا لگ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں چہرے سے بہت پریشان۔ شاید نئے گھر میں آ کر سب لڑکیاں ایسے ہی سہم جاتی ہیں۔ پھر وہ حقیقت بن کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ پھولوں سے کمرے کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، لیکن محض تھوڑی دیر بعد یہ کمرہ وجاہت کی نفرت سے بھر گیا تھا۔ جب سچائی اس کے سامنے رامین کی اس کے قدموں میں گری ہوئی تھی، وہ بار بار اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے طلاق نہ دے، وہ خود ہی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وجاہت بھی سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی ماں جو اسے بہو بنا کر بہت خوش تھی، اس کی چھوٹی بہن بانیہ جس نے بڑی چاہت سے اس کی بیوی کو پسند کیا تھا، ابھی بھی گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا کہ تیسرے دن ریسیپشن رکھا گیا تھا۔ وہ ایک زوردار انداز میں دروازہ بند کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ رامین سہم گئی تھی، نہ جانے آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اپنے کیے پر نادم تھی، لیکن اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وجاہت کمرے سے باہر جا چکا تھا، اور رامین رات کے اس آخری پہر میں تنہا سسکیاں لے رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگلی صبح اس کے لیے کتنی بھیانک ہونے والی ہے۔ وہ ساری رات بیڈ کے کونے میں دبک کر روتی رہی، یہاں تک کہ فجر کی اذان گونجنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا تو رامین نے ڈر کر آنسو صاف کیے۔ وجاہت کے چہرے پر اب غصے کی جگہ ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ وہ اس کے قریب آئے اور اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر بولا، میں اپنے خاندان کی عزت اچھالنا نہیں چاہتا۔ کل ہماری شادی کا ریسیپشن ہے۔ اگر میں نے آج تمہیں گھر سے نکالا تو میری ماں اور بہن جیتے جی مر جائیں گی، اس لیے 1 مہینے تک تمہیں اس گھر میں میری بیوی بن کر رہنا ہوگا۔ سب کے سامنے خوش ہونے کا ڈرامہ کرنا ہوگا، اور جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوگا تم چپ چاپ میری زندگی سے نکل جاؤ گی۔ اس جھوٹ کے بعد تمہاری میری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنے راستے الگ کر لینا۔ اگر تم طلاق نہیں لینا چاہتی تو ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہیں طلاق دینے کا۔ رہنا میرے نام کے ساتھ، لیکن میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اتنا یاد رکھنا، اور کسی کے سامنے کوئی وویلا کیا یا کوئی ڈرامے بازی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ رامین نے بے بسی سے سر ہلا دیا، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اگلی صبح جب وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو زینب بیگم اور وانیہ نے اسے گلے سے لگا لیا، لیکن وہ بہت سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ بلو کلر کے سوٹ میں اس کا حسن جگمگا رہا تھا۔ وانیہ تو اپنی بھابھی کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ سب لوگ اس کے حسن کی تعریف کر رہے تھے کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، بالکل نازک سی گڑیا لگ رہی ہے۔ بے شک یہ جوڑی چاند سورج کی ہے۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، ہر کوئی رامین کے ارد گرد بیٹھنا چاہ رہا تھا، اسے دیکھ کر اس کے حسن کی تعریف کرنا چاہتا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس خوبصورت مسکراہٹ کے پیچھے کتنا بڑا درد چھپا ہے۔ پھر دوسرے دن ہی ریسیپشن کا آغاز ہو گیا۔ بڑی دھوم دھام سے تیاریاں کی گئی تھی۔ وہ گرے کلر کی میکسی میں ایک نازک سی پری لگ رہی تھی۔ خود وجاہت بھی کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وجاہت سب کے سامنے رامین کا ہاتھ تھام کر چل رہا تھا۔ اس کا لمس رامین کے وجود میں سنسنی پیدا کر رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ سب ایک دکھاوا ہے۔ 1 مہینے کے بعد ہمیشہ کے لیے جدا ہونے والے ہیں، اور یہ شادی ان کے لیے 1 مہینے کا سمجھوتا ہے۔
ریسیپشن ختم ہونے کے بعد وہ کمرے میں تنہا تھی جب وجاہت بھی آ گیا۔ وہ دباغیر دوپٹے کے پنوں سے الجھ رہی تھی۔ اس کی نسوانی خوبصورتی پوری طرح سے عیاں تھی۔ بھرا بھرا جسم نازک سراپا جیسے وجاہت کو دعوت دے رہا تھا، لیکن اس نے نظریں پھیر لیا۔ وہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ رامین کی آنکھوں میں مایوسی تھی۔ یہ رات اس کی زندگی کی سب سے بری رات تھی۔ ریسیپشن کے فوراً بعد جب دھیرے دھیرے مہمان اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے اور گھر میں اب زیادہ لوگوں کا رش نہیں رہا تھا، تو وجاہت بھی اپنا رویہ یکسر بدل چکا تھا۔ اپنی ماں اور بہن کے سامنے تو وہ کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن کمرے میں آتے ہی اس کے اندر کا درندہ جاگ جاتا۔ ولیمے کی دلہن بنی رامین بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ دیکھنے والے دونوں کی جوڑی کو سراہ رہے تھے، مگر جیسے ہی وجاہت کمرے میں آیا اور تھکی ہاری رامین کو اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو فوراً غصے سے کہنے لگا، تیری اتنی اوقات ہے کہ تو میرے بستر پر بیٹھے؟ میں تو ابھی تک خود کو گندہ محسوس کر رہا ہوں جب سے میں نے تمہارے وجود میں سرایت کی تھی۔ میرا بستر خالی کرو۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایک بار میں نے تم سے اپنا حق وصول کر لیا تو اب یوں بستر پر مہارانی بن کر بیٹھو گی اور میں تمہیں اپنی بیوی مان لوں گا؟ جھوٹی ہو تم۔ ایک مرد کی چھوڑی ہوئی عورت ہو اور ایسی عورت کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ غصے سے کہہ کر طنز کے نشتر چلا چکا تھا۔ رامین روتے ہوئے کہنے لگی، میں پھر کہاں سوؤں گی؟ وجاہت کہنے لگا، فرش خالی پڑا ہے، کہیں بھی سو جانا۔ وجاہت تو بستر پر لمبی تان کر لیٹ چکا تھا اور موبائل اٹھا کر اس نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ اوپن کر لیا تھا، جہاں پر اس کی پرانی چیٹس پڑی ہوئی تھی۔ وہ خود اتنا شریف نہیں تھا جتنا بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ رامین پر جس قدر گندے الزامات وہ لگا چکا تھا، وہ دودھ کا دھلا وہ بھی نہیں تھا۔ کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ وہ دوستی کر چکا تھا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہاتھ لگانا اور پھر رومانٹک باتیں کرنا اس کے لیے عام سی بات تھی۔ لیکن جب شادی کے بعد بیوی کی بات آئی تھی تو اسے وہ پاک دامن چاہیے تھی، جبکہ اپنا ماضی وہ یکسر بھول چکا تھا۔ رامین چپ چاپ فرش پر بچھی ہوئی قالین پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ وجاہت دوسری لڑکیوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو چکا تھا۔ جب بھی وہ دونوں تنہا ہوتے، وجاہت کا رویہ بالکل بدل جاتا۔ وہ اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ رامین دن بھر اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی، کبھی کچن میں تو کبھی لاؤنج میں بیٹھ کر زینب بیگم اور وانیہ کے ساتھ تھوڑا وقت گزارتی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ زینب بیگم اس کی سادگی اور اخلاق دیکھ کر اس پر قربان جاتی۔ وہ اکثر کہتی کہ میری بہو تو لاکھوں میں ایک ہے، لیکن بیٹا مجھے ایک بتاؤ، تمہارے چہرے پر اتنی اداسی کیوں رہتی ہے؟ کیا وجاہت نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ وہ انہیں اندر تک کھوج کی نگاہوں سے دیکھتی تو رامین گھبرا جاتی۔ نہیں آنٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ زینب بیگم مسکرا دیتی۔ ارے بیٹا، میں وجاہت کی ماں ہوں، وہ مجھے مما کہتا ہے، تم ہی مجھے مما کہا کرو۔ اس نے زینب بیگم کی بات پر سر ہلا دیا تھا، لیکن یہ رامین سن کر اندر ہی اندر خون کے آنسو روتی کہ جب ان پر یہ سچائی کھلے گی تو اس سے کتنی نفرت کریں گی۔ وجاہت رات کو دیر سے کمرے میں آتا اور صوفے پر سو جاتا۔ رامین پر بیڈ پر لیٹی اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی، جس شخص کی محبت پر وہ ناز کرنا چاہتی تھی اب وہ اس کے لیے خواب بن چکی تھی، لیکن یہ حقیقت تھی کہ وہ خود کو اس سے محبت کرنے سے نہ روک سکتی تھی۔ جب ایک رات وجاہت کمرے میں آیا تو وہ بہت تھکا ہوا تھا، اس کے سر میں شدید درد تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر اپنی پیشانی دبا رہا تھا۔ رامین سامنے بیٹھ کر انگلیاں چٹکا رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وجاہت کسی پریشانی میں ہو۔ رامین سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ وہ ہمت کر کے اس کے قریب آئی اور نرمی سے بولی، اگر آپ کہیں تو میں آپ کا سر دبا دوں۔ اس کی ہتھیلیوں میں ٹھنڈے پسینے تھے۔ وہ جانتی تھی ابھی اسے دھتکار اور نفرت ملنے والی ہے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں جب سے وجاہت نے اسے 1 مہینے کا وقت دیا تھا، وہ اپنے دل میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کرنے لگی تھی، شاید اس سے محبت کر بیٹھی تھی۔ تبھی وہ اس سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وجاہت نے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ خود کافی دنوں سے ذہنی دباؤ میں تھا۔ درد کی شدت ایسی تھی کہ اس نے منع نہیں کیا۔ رامین نے صوفے کے پیچھے کھڑے ہو کر آہستہ آہستہ اس کے سر کی مالش شروع کر دی۔ اس کے نرم ہاتھوں کے لمس نے وجاہت کو سکون کا احساس دلایا۔ کچھ دیر کے لیے وہ بھول گیا کہ رامین نے اس سے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ اس نے رامین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ دونوں کی نظریں ملی تو وقت جیسے رک گیا۔ وجاہت کی آنکھوں میں نفرت کے ساتھ ساتھ ایک تڑپ بھی تھی۔
اس نے رمین کے چہرے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کیا اور اس کے گال پر اپنی انگلیاں پھیری۔ رمین کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا جیسے وجاہت اسے معاف کر رہا ہے۔ وجاہت اس کے حسن کے سحر میں ایک بار پھر گرفتار ہونے لگا۔ اس نے رمین کو اپنے قریب کھینچا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ ایک خوبصورت اور شدت سے بھرپور لمحہ تھا جہاں دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے۔ رمین نے اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن جیسے ہی وجاہت کو ہوش آیا اس نے رمین کو خود سے دور دھکیل دیا اور بولا، مجھے اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسانے کی کوشش مت کرو، میں تمہارا سچ جانتا ہوں۔ اس نے رمین کو پیچھے دھکیل دیا تھا جیسے وہ اس کی بیوی نہیں بلکہ ایک طوائف ہو، جیسے اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہو، ایک طلاق یافتہ ہو کر اس نے اپنے آپ کو گناہ گار کر لیا ہو۔ رمین کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ روتی ہوئی اپنے بستر پر چلی گئی۔ کتنی ہی راتیں ان کی ایسے ہی گزر گئی تھی جب انہیں وہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا چاہیے تھا۔ یہ ایک مہینہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کی سنگت میں خود کو بہت پرسکون محسوس کرتے ہیں، اپنے فطری جذبات ایک دوسرے پر لٹاتے ہیں، وہ دن انہوں نے ایک دوسرے سے روٹھ کر اور نفرت میں گزار دیے تھے۔ پھر دن گزرتے گئے اور ایک مہینہ پورا ہونے کو آیا۔ اکثر رات کو وجاہت کسی لڑکی کے ساتھ ہنس کر باتیں سن کر رمین کا دل ٹوٹ کر بکھر جاتا۔ یہ میرب نامی ایک لڑکی تھی جس کے ساتھ وجاہت روز بات کرتا تھا۔ وہ مسکراہٹیں، وہ محبت بھری باتیں جو اسے اپنی بیوی سے کرنی چاہیے تھی، وہ ایک غیر لڑکی سے کر رہا تھا۔ رمین کے جذبات لرز رہے تھے۔ جیسے اس لڑکی سے بات کرنے کے بعد وجاہت بیلکنی سے کمرے میں آیا تو رمین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آگے بڑھ کر وجاہت کا ہاتھ پکڑ چکی تھی اور کہنے لگی، میں آپ کی محرم ہوں، پھر آپ کسی غیر لڑکی سے بات کر کے کیوں گناہ کما رہے ہیں؟ آپ کو جو کچھ کرنا ہے میرے ساتھ کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ میرے علاوہ کسی اور لڑکی کے ساتھ ہنس کر باتیں کریں۔ لیکن وجاہت اسے کندھے سے پکڑ کر دیوار سے لگا گیا۔ اس نے اتنی زور سے اس کے دونوں بازوؤں کو بھینچا کہ رمین کے لبوں سے درد بھری سسکی نکلنے لگی۔ وہ جھٹک کر اس کی گردن پر شدت بھرے بوسے دینے لگا۔ اب رمین درد سے چیخ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب اس کی گردن سے الگ ہوا تو رمین کی گردن پر سرخ نشان ابھر آئے تھے۔ وجاہت کہنے لگا، اگلی دفعہ اگر مجھ سے حق مانگا تو کچھ یہی حالت تمہارے پورے وجود کی بھی کر دوں گا، جہاں پر تم اپنا وجود سرایت کروانے کے لیے مری جا رہی ہو۔ وجاہت چپ چاپ جا کر لیٹ چکا تھا۔ رمین ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس دن وجاہت اس کے پاس آیا اور نفرت سے کہنے لگا، ایک مہینہ پورا ہونے والا ہے، اب میں مزید تمہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم کوئی بہانہ بنا کر یہاں سے چلی جاؤ، تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا۔ رمین کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھی لیکن اس نے اپنے آنسو چھپا لیے۔ یہی تو معاہدہ ہوا تھا ان دونوں کے درمیان۔ رمین نے اپنی پیکنگ شروع کر دی۔ ویسے بھی کچھ دن پہلے اس کی ماں زہرا بیگم کا اس کے پاس فون آیا۔ پتہ چلا کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ وہ ان سے ملنا چاہتی تھی لیکن ہمت نہ ہوئی۔ ایک بار اگر اس گھر سے گئی تو شاید دوبارہ واپسی کے راستے کبھی نہ کھلیں، لیکن اب ایک مہینہ پورا ہو گیا تو اسے جانا ہی تھا۔ اس کی ماں زہرا بیگم کی طبیعت بھی اب بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ رمین نے ایک آخری بار وجاہت کی طرف دیکھا جو کمرے میں داخل ہوا تھا۔ رمین نے کہا، میں کل صبح یہاں سے چلی جاؤں گی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ایک مہینے کی مہلت دی۔ وجاہت نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ رمین نے اگلی صبح زینب بیگم اور وانیہ سے جھوٹ بولا کہ وہ اپنی ماں کی عیادت کے لیے جا رہی ہے۔ وہ دونوں بہت اداس ہوئیں لیکن انہوں نے اسے اجازت دے دی۔ رمین جب گھر سے نکل رہی تھی تو اس نے مڑ کر اس گھر کو دیکھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے چند خوبصورت اور تلخ دن گزارے تھے۔ وہ اپنے فلیٹ پر پہنچی تو دیکھا اس کی ماں کی حالت بہت غیر تھی۔ وہ روتے ہوئے ماں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، امی میں ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آ گئی ہوں، وجاہت نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے مجھے طلاق نہیں دی لیکن اب وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے کیونکہ انہیں سچائی پتہ چل گئی تھی شادی کی پہلی رات۔ یہ سن کر زہرا بیگم کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ زہرا بیگم نے رمین کو اپنے پاس بلایا اور روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دینا میری بیٹی، میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ رمین نے ان کا ہاتھ چوما اور کہا، ممی آپ ایسا مت کہیں، آپ نے تو میری خوشیاں ہی چاہی تھی، لیکن میں ہی ایک منحوس لڑکی ہوں جس کے نصیب میں خوشیاں نہیں ہیں، صرف تکلیفیں اور دکھ ہیں۔ وہ ماں کا خوب خیال رکھتی، نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان سے کبھی دور ہو، آخر کو ایک ماں ہی تو اب اس کا سہارا رہ گئی تھی۔ وجاہت نے پھر پلٹ کر اس کی طرف نہ دیکھا۔
اور نہ ہی پوچھا تھا وہ کیسے رہ رہی ہے کیسے نہیں۔ صرف 1 مہینے کے بعد ہی وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال چکا تھا۔ لیکن چند ہی دنوں بعد زہرا بیگم اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وجاہت نے اپنے گھر والوں کو کیا کہا کیا نہیں، کیونکہ اس کی ماں کی میت کی تدفین پڑوسیوں نے ہی کی تھی۔ نہ وجاہت اور نہ ہی اس کے گھر والے اس کی ماں کی میت پر آئے۔ وہ جان گئی تھی کہ وجاہت ہمیشہ کے لیے اس سے تعلق توڑ چکا ہے۔ رامین بالکل تنہا ہو گئی، اس کا اس دنیا میں اب کوئی نہیں تھا۔ اسی دوران اسے پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ اس کے وجود میں وجاہت کی نشانی پڑ رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کبھی واپس نہیں جائے گی اور اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرے گی۔ وہ اس شہر کو چھوڑ کر ایک دور دراز علاقے میں چلی گئی جہاں اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہاں اس نے ایک چھوٹے سے اسکول میں دوبارہ نوکری کر لی۔ اکثر روتے ہوئے وہ یہی کہتی رہتی کہ کاش میری پہلی شادی خراب نہ ہوتی تو کبھی میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ حقیقت میں ہی منحوس ہوں جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ رامین کی پہلی شادی اس کے خاندان میں ہی ہوئی تھی۔ ابراہیم اس کے خاندان کا ہی لڑکا تھا۔ جب سے رامین نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا تو اس کی ماں نے اس کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ تمہاری خالہ تمہارا رشتہ اپنے بیٹے ابراہیم کے لیے مانگ رہی ہیں۔ شروع میں تو وہ بھی ابراہیم کا سوچ کر اکثر شرما جایا کرتی تھی، کیونکہ وہ جب بھی نظر آتا بڑی ہی محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہتا۔ اکثر اکیلے میں ملنے پر شاعری بھی کرتا، لیکن رامین انکار کر دیتی۔ ابراہیم اس سے 7 سال بڑا تھا، لیکن اس نے صرف میٹرک ہی بامشکل پاس کیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ ہر وقت آوارہ گردی ہی کرتا دکھائی دیتا۔ جب رامین ہوش سنبھالنے لائق ہوئی تو وہ اپنی ماں سے کہنے لگی، ماما مجھے ابراہیم پسند ہے، ہم دونوں کی جوڑی ایک ساتھ بہت اچھی لگے گی، لیکن ابراہیم کوئی کام کیوں نہیں کرتا؟ آپ پلیز خالہ سے کہیں نا کہ ابراہیم کو کوئی نوکری لگوا دیں۔ میں پڑھی لکھی ہوں، جو آپ کہتی ہیں میں وہ کرتی ہوں، لیکن ابراہیم کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے۔ جب زہرا بیگم نے اپنی بہن سے یہ بات کی تو بہن بھی فوراً ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگی، ارے میرا بیٹا نہیں کماتا تو کیا ہوا؟ میرے شوہر کی اپنی زمینیں ہیں، دائیں بائیں نوکر چاکر ہیں جو ڈیرے پر کام کرتے ہیں، ہم بھوکے نہیں سوتے اور نہ تمہاری بیٹی کو بھوکا سونے دیں گے۔ جو کچھ خود کھاتے ہیں وہی اس کو بھی کھلا دیں گے۔ اپنی بہن کی یہ باتیں سن کر زہرا بیگم چپ ہو گئی تھی۔ جب ان دونوں کی منگنی ہو گئی تو فون پر رابطے بھی شروع ہو چکے تھے۔ ابراہیم نے تو پہلی کال پر ہی اس سے انتہائی بے باک باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ غصے سے کہنے لگا، اتنے سالوں سے میں تمہاری محبت میں سلگ رہا ہوں، تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، جب بھی تمہارے گھر آتا ہوں تو تم چھپ کر بیٹھ جاتی ہو، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی، مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ رامین اس کی ان باتوں کو محبت سمجھ کر جواب دینے لگی، لیکن پہلی کال پر ابراہیم اس سے کہنے لگا، تم کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں پہنو گی، اوپر سے لے کر نیچے تک اندر باہر جو بھی پہننا ہوگا سب کچھ میری مرضی سے ہوگا۔ یہ سن کر رامین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ چیخ کر کہنے لگی، کیسی بیہودہ باتیں کر رہے ہیں آپ؟ منگیتر ہیں آپ، میرے شوہر نہیں ہیں جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ مگر وہ غصے سے کہنے لگا، شوہر بھی بن جاؤں گا، لیکن فی الحال مجھے تمہارے منہ سے جی ہاں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں سننا۔ وہ اکثر اپنی باتوں سے رامین کو پریشان کر دیا کرتا تھا۔ اسے صرف اپنے جذبات سے مطلب تھا، رامین کیا سوچتی ہے، وہ کیا محسوس کرتی ہے، اسے ان باتوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب ابراہیم کے بار بار کہنے پر دونوں کی شادی کر دی گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات رامین دلہن بنی گھونگھٹ نکالے بستر پر بیٹھی تھی۔ اسے لگا تھا جس قدر محبت کے دعوے فون پر ابراہیم کرتا ہے، وہ آ کر اس سے محبت بھری باتیں کرے گا، وہ پیار دکھائی دے گا اور پھر بڑے پیار کے ساتھ اس رات کا آغاز ہوگا۔ وہ تو پہلی رات کی قربت سے بے تحاشا خوف کھاتی تھی۔ اس کے دل میں یہ خوف رچ بس چکا تھا کہ دوسرا ابراہیم عمر میں بھی اس سے بڑا تھا اور اس کے جذبات تو ویسے ہی ہر وقت سلگتے رہتے تھے۔ جب اس کی سہیلی نے اسے میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں بتایا تھا تو گھبراتے ہوئے ڈر کر رامین کہنے لگی تھی کہ اگر ابراہیم نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا اور میں ہاسپٹل پہنچ گئی تو؟ اس کی سہیلی نے مسکرا کر کہا تھا، ارے نہیں رامین، تم خود ہی تو کہتی ہو کہ تمہارا شوہر محبت کرتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ اگر شوہر محبت اور پیار کے ساتھ سب کچھ کرے تو یہ سب کچھ سہنا بہت آسان ہوتا ہے۔ یہ سن کر اسے کچھ ڈھارس ملی تھی۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ ابراہیم کمرے میں داخل ہوا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کا گھونگھٹ اتار چکا تھا۔
رمین تو گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ پہلے جو کمروں میں پھولوں کی مہک تھی، اب ایک دم سے کمرے میں ہر سو ایک عجیب ناگوار سی بدبو پھیلنے لگی، کیونکہ ابراہیم حرام مشروب پی کر آیا تھا۔ وہ فوراً جھک کر اس پر حاوی ہونے لگا، لیکن گھبرا کر رمین اسے خود سے دور کرنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ آپ کے منہ سے اتنی گندی بدبو کیوں آ رہی ہے؟ مگر ابراہیم اپنے حواس میں تھا ہی نہیں۔ دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر وہ بے تحاشا مشروب پی چکا تھا اور اب اسے کسی چیز کا ہوش رہا ہی نہیں تھا۔ وہ جانوروں کی طرح اس معصوم پر ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ روتی سسکتی بلکتی خود کو اس سے الگ کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر ایک وقت پر اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اب مر جائے گی اور اسے دوسرا سانس لینا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ہر حد کو پار کرتے ہوئے وہ اس کی حالت بے حد خراب کر چکا تھا، اور پھر نشے کی حالت میں ہی وہ اس سے دور ہٹ کر سو گیا۔ یہ رمین ہی جانتی تھی کہ وہ رات اس کی کس قدر کربناک گزری تھی۔ اس کے پورے وجود اور روح تک ابراہیم کا خوف پھیل چکا تھا۔ وہ اس سے کافی ڈرنے لگی۔ اگلی صبح جب ابراہیم اٹھا تو وہ اب بھی بیڈ پر بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ ابراہیم کو اپنے رات والے رویے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی۔ کہنے لگا، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو تم؟ اس سے روتے ہوئے ابراہیم کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، آپ نے یہ سب کچھ کیا کیا میرے ساتھ؟ حالت دیکھیے میری، کیا کر دی آپ نے؟ مجھے اس قدر تکلیف ہوئی، درد ہوا، لیکن آپ نے میری روح تک کو چھلنی کر دیا۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ نشہ بھی کرتے ہیں۔ ابراہیم فوراً ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا، ہاں تو مرد کی مردانگی ایسے ہی دکھانی پڑتی ہے، تبھی تو ساری زندگی عورت دب کر رہتی ہے۔ پتہ ہوتا ہے اسے کہ اگر ذرا سی بھی چونچ چلائے گی تو مرد یوں ہی ٹوٹ پڑے گا، اور میں نے تو بس اسی لیے تمہارے ساتھ ایسا کیا۔ باقی بیوی ہو میری، تم سے پیار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ ہر رات تم مجھے یوں ہی میسر آتی رہنا، جب میرا دل کیا میرے پاس چلے آنا۔ اس سے زائد میں کیا کھاتا پیتا ہوں، کیا کرتا ہوں، اس میں دلچسپی لینے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس معصوم کو خاموش کروا چکا تھا، اور اس کے بعد رمین کی زندگی اس گھر میں مزید اجیرن ہو چکی تھی، کیونکہ وہ اسے نہ دن میں چھوڑتا تھا نہ رات میں۔ رمین کی ازدواجی زندگی تو اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکی تھی۔ وہ تو ابراہیم کے سائے سے بھی ڈرنے لگی تھی، لیکن چاہ کر بھی کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ ایسے میں ہی ایک رات جب ابراہیم اس کے قریب آنے لگا تو اس نے ڈرتے ہوئے فوراً کہہ دیا، ابراہیم میرے پاس مت آئیں۔ وہ غصے سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، کیوں؟ اس لیے نہیں آؤں کہ کل رات والی مار بھول گئی کیا، جو ایک بار پھر مجھے خود سے الگ کر رہی ہو؟ وہ سسکتے ہوئے رو کر کہنے لگی، مجھے مخصوص ایام شروع ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ابراہیم کو کافی غصہ آ چکا تھا۔ اس نے فوراً تھپڑ مار کر کہا، کمینی، جان بچانے کے لیے جھوٹ کہہ رہی ہے نا؟ دکھا مجھے۔ جب تک میں خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا مجھے یقین نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً خود اس کے وجود کا جائزہ لینے لگا تھا، مگر صاف ظاہر تھا وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ جیسے ابراہیم کو پتہ چلا تو رامین کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے صرف آج کی رات سکون سے سونے کے لیے جھوٹ بولا ہے، خدا کا واسطہ ہے مجھے مارنا مت۔ لیکن ابراہیم جس قدر غصے میں لگ رہا تھا، رامین کو لگا کہ آج کی رات اگر وہ اس کمرے سے نہیں بھاگی تو اسے مار ہی ڈالے گا۔ وہ خود کو اسے چھڑوا کر آدھی رات کو گھر سے بھاگ گئی تھی، اور اپنی ماں کو پھر جیسے تیسے اس نے سچائی بتائی تھی، جس کے بعد وہ اس جانور صفت انسان سے اپنا پیچھا چھڑا چکی تھی۔ مگر اس ایک مہینے میں گزرے ہوئے لمحات کتنے ہی مہینوں تک اس کے دل و دماغ پر چھائے رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اس ہولناک سچائی سے خود کو آزاد نہیں کر پائی تھی۔ اور پھر دوسری شادی، وجاہت ایک بار پھر وہ تنہا رہ چکی تھی۔ ابھی بھی اس نے کرائے کا ایک پورشن لیا ہوا تھا۔ ایک شریف دار فیملی تھی جنہوں نے اپنے گھر کا اوپر والا کمرہ رہنے کے لیے رامین کو دے دیا تھا۔ وہ سارا دن اسکول میں رہتی اور پھر گھر آ کر چپ چاپ اپنے کاموں میں لگ جاتی۔ اسے فی الحال اپنا مستقبل بالکل طریق دکھائی دے رہا تھا، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کا پیٹ ابھرنے لگا تھا۔ دوسرا، خوراک کی کمی کی وجہ سے، مسلسل کام کی وجہ سے وہ آرام بھی نہیں کر پا رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ اگر وہ گھر بیٹھ جاتی تو پھر پیسے کہاں سے آتے؟ اسی بات نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ اس مہینے اسے تنخواہ ملی تو اس نے سب سے پہلے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروایا۔ چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے اسے یہ صلاح دی تھی کہ کبھی بھی کام کا اتنا بوجھ خود پر سوار مت کرو۔ جتنا زیادہ آرام کرو گی اور پھر ایکٹیو رہو گی،
اتنا ہی تمہارے لیے اچھا ہے. تمہیں تو خون کی کمی بھی لگ رہی ہے. وہ اسے کافی دوائیوں کی لسٹ پکڑا چکی تھی. جب وہ ان دوائیوں کا بل بنوانے لگی تو وہ 7,000 بنا تھا. اس بیچاری کی سیلری ہی 18,000 تھی، جس میں سے اوپر والے پورشن کا کرایہ بھی دینا تھا. اور اگر اتنے پیسے وہ دوائیوں پر لگا دیتی تو باقی کا پورا مہینہ کیسے گزرتا؟ اس نے گہری سانس خارج کر کے آدھی دوائیاں نکلوا دی اور پھر گھر چلی گئی. جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا، اسکول میں کافی ٹیچرز اس کے خلاف باتیں کرنے لگی تھی. ایک دو نے تو اس کے منہ پر ہی کہہ دیا تھا، یہ اسکول ہے، یہاں پر میل اور فیمیل ٹیچرز، اوپر سے اسکول کی پرنسپل سب ہوتے ہیں. تمہارا پیٹ بڑھتا جا رہا ہے، اوپر سے جو کپڑے تم نے پہنے ہوتے ہیں وہ بھی تمہیں اب کافی تنگ ہو چکے ہیں. بہتر ہے کہ تم گھر پر رہ کر ریسٹ کرو. ایسی حالت میں تمہارا باہر آنا کچھ نامناسب سا لگتا ہے. لیکن وہ انہیں کیا کہتی؟ اگر وہ گھر بیٹھ گئی تو پھر کھائے گی کہاں سے؟ اپنی ڈیلیوری کا خرچہ کہاں سے نکالے گی؟ وہ چپ ہو جاتی، لوگوں کی کئی باتیں بس نظر انداز ہی کر سکتی تھی. رات کو بستر پر لیٹتی تو یہی خیال آتا کہ اب تک تو وجاہت نے دوسری شادی کر لی ہوگی، اسی لڑکی سے جس کو وہ پسند کرتا تھا، اور اس کے ساتھ اپنی زندگی پرسکون گزار رہا ہوگا. ایک رات وہ یہی سوچتے سوچتے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی جب پیٹ میں شدید درد کی ٹھیسیں اٹھنے لگی. وہ بڑی مشکل سے ہمت جمع کرتے ہوئے اٹھی اور خود ہی ٹیکسی منگوا کر ہاسپٹل تک پہنچی. اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی. ڈاکٹر نے جب اس کی حالت دیکھی تو جلدی سے اس کو لیبر روم میں لے کر گئے تھے. اس کا بلڈ پریشر بار بار لو ہو رہا تھا. ڈاکٹر کہنے لگی، ابھی بچہ ڈیلیور ہونے میں کافی وقت ہے، ابھی آپ کا 7واں مہینہ چل رہا ہے، لیکن اگر ہم نے اس وقت ڈیلیوری نہ کی تو آپ کے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. یہ سن کر وہ گھبرا چکی تھی. ڈاکٹر کہنے لگی، آپ اپنے ہسبینڈ کو بلا لیں، کسی سرپرست کو بلائیں، ہمیں سائن کروانے ہیں. رامین کی آنکھوں میں آنسو آگے کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں خود ہی یہ سائن کر دیتی ہوں. پھر روتے ہوئے اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے پیپرز پر سائن کیے. ڈاکٹر نے اس کا سی سیکشن کیا تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا اس دنیا میں آیا تھا. وہ اس وقت بے ہوش تھی. جب اسے ہوش آیا تو بے ساختہ روتے ہوئے اپنے بچے کے بارے میں پوچھنے لگی. ڈاکٹر اس سے کہنے لگی، فکر مت کرو، تمہارا بچہ خطرے سے باہر ہے، لیکن فی الحال اسے نرسری میں رکھا گیا ہے، کچھ روز انکیوبیٹر میں رہے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. یہ سن کر رامین کو کچھ ڈھارس ملی تھی. فی الحال اس کی ایسی حالت نہیں تھی کہ اسے ڈسچارج کیا جاتا. وہ گائناکالوجسٹ ڈاکٹر بھی کافی نرم طبیعت کی تھی اور رامین سے کچھ سال ہی بڑی تھی. جب وہ رامین سے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھنے لگی تو وہ روتے ہوئے اپنی ساری حقیقت ڈاکٹر کو بتا چکی تھی، جس سے سننے کے بعد ڈاکٹر کو بھی غصہ آ چکا تھا. کہنے لگی، آج کل کے لڑکوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، خود چاہے 10 جگہ منہ مارتے ہوں گے، لیکن صرف ایک جھوٹ کی وجہ سے بھلا وہ کردار کیسے اچھال سکتا ہے. اب فکر مت کرو، تم یہیں ہاسپٹل میں رہو، جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی تمہارا سارا خرچہ اور بل میں خود عطا کر دوں گی. اس کے بعد میں تمہیں کسی اچھی جگہ جاب بھی لگا دوں گی تاکہ تم اور تمہارا بیٹا اچھے سے اپنا وقت گزار سکو. اسے یہاں پر رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا. اس کا بچہ بھی اب خطرے سے باہر تھا. اسے گود میں لٹا کر فیڈ کروا رہی تھی اور اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بار بار چومتی تھی. آج ڈاکٹر فاریہ کہہ رہی تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گی، سرونٹ کوارٹر میں، اور پھر اس کی طبیعت بحالی کے بعد وہ اس کے لیے گھر سے کھانا وغیرہ بنا دیا کرے گی اور اس کی بوڑھی ماں کی خدمت کر لے گی. رامین خوشی خوشی اس بات کے لیے راضی ہو چکی تھی. جیسے اس کا بیٹا سویا تو اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد خود اٹھی. پیٹ میں ہلکا درد ابھی بھی اٹھ رہا تھا، لیکن اس نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا. تبھی ایک دم سے اسے ایک آواز اپنی سماعتوں سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوئی. یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ وجاہت کی تھی. بے ساختہ اسے یوں محسوس ہوا کہ شاید وجاہت کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ ایک بیٹے کو جنم دے چکی ہے اور ہو سکتا ہے وجاہت اسے لینے کے لیے ہاسپٹل آ گیا ہو. یہ سوچ کر ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تھا. اس وقت وہ جہاں پر موجود تھی وہاں بیڈ کے آگے پردے لگے ہوئے تھے اور پردے کی دوسری جانب بھی ٹیبل اور چیئر موجود تھے جہاں پر ڈاکٹر فاریہ اکثر بیٹھی ہوتی تھی. وجاہت ہی تھا. اس شخص کو تو 1000 لوگوں میں بھی پہچان سکتی تھی. وجاہت اس وقت ڈاکٹر فاریہ کے سامنے کھڑا تھا. رامین خوش ہوئی تھی کہ وہ اسے اور اس کے بچے کو لینے آیا ہے. جیسے اس نے بچے کو اٹھایا اور پردہ ہٹا کر وجاہت کی طرف بڑھنے لگی، تبھی جو منظر اس نے دیکھا اس سے اس کا وجود کانپ اٹھا، کیونکہ وجاہت آگے بڑھ کر فوراً ڈاکٹر فاریہ کی گال پر اپنے لب لگا چکا تھا.
پھر کہنے لگا یار 3 دن ہو چکے ہیں تم گھر نہیں آئی. یہ میں ہی جانتا ہوں تمہارے بغیر میری راتیں وہاں پر کیسے گزریں گی. اب بس بھی کرو. ہاسپٹل میں اور بھی ڈاکٹرز موجود ہیں, صرف تم تو نہیں ہو. فاریہ مسکرا کر کہنے لگی یار بس ایک پیشنٹ تھی, بیچاری بے سہارا اور اکیلی ہے. اس کے شوہر نے اس کے ساتھ بہت برا کیا, اسی کے لیے میں ہاسپٹل میں تھی اور اسے بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی. رمین فوراً کانپ اٹھی تھی. وجاہت نے ڈاکٹر فاریہ سے نکاح کر لیا تھا. اس کی آنکھوں میں شدید آنسو آ گئے. ابھی تک وہ جس ڈاکٹر کو اپنی سہیلی سمجھ رہی تھی وہ تو اس کی سوکن نکلی تھی. اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے. وجاہت کچھ دیر بعد وہاں سے جا چکا تھا. جب ڈاکٹر فاریہ اس کے پاس آئی تو رمین رو رہی تھی. وہ حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگی مت رو, کیوں اپنے شوہر کے لیے رو کر خود کو اداس کرتی ہو. تم اداس رہی تو تمہارا بچہ بھی اداس ہوگا, خوش رہو. رمین نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا. پھر کہنے لگی ڈاکٹر صاحبہ آپ شادی شدہ ہیں. وہ مسکرا کر کہنے لگی ہاں 3 مہینے پہلے میری شادی ہوئی ہے وجاہت سے. یہ بہت اچھے ہیں, میرا بہت خیال رکھتے ہیں. میں تو خود کو خوش نصیب لڑکی سمجھتی ہوں کہ مجھے وجاہت جیسا پیار کرنے والا شوہر ملا. رمین کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس وقت زمین میں ہی دھنس جائے. چپ چاپ سر جھکائے وہ فاریہ کے ساتھ اس کی ماں کے گھر پہنچی, جہاں پر اس کی ماں ہی رہتی تھی. وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور باپ کی ڈیتھ ہو چکی تھی. فاریہ اس سے کہنے لگی تم یہاں پر رہ کر میری ماں کی دیکھ بھال کر دیا کرنا, کھانا وغیرہ بنا دیا کرنا, باقی کام ملازمہ کر لیا کرے گی. رمین نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا. اکثر اس گھر میں وجاہت آتا رہتا تھا, لیکن جب بھی وجاہت اس گھر میں آتا رمین فوراً سرونٹ کوارٹر میں چلی جاتی اور اپنے بچے کو بھی وہیں چھپا دیتی. 1-2 بار فاریہ نے اسے وجاہت کی موجودگی میں کسی کام کا کہا, لیکن وہ ہچکچاتے ہوئے اور کوئی بہانہ بنا کر کہنے لگی ڈاکٹر صاحبہ مجھے معاف کر دیجیے گا, لیکن میں آپ کے شوہر کے سامنے آ کر کوئی کام نہیں کر سکتی. مجھے اچھا نہیں لگتا مردوں کے سامنے کام کرنا. فاریہ نے بھی اس کی اس بات کی تاکید کی تھی, مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ وجاہت اس کے لیے نامحرم نہیں بلکہ اسی کا شوہر ہے. دھیرے دھیرے وقت آگے بڑھنے لگا تھا, لیکن اس بات کا خوف اسے کھائے جاتا کہ اگر کسی دن وجاہت نے اسے یہاں پر دیکھ لیا تو وہ کیا حال کرے گا اس کا. وجاہت نے فاریہ سے نکاح تو کر لیا تھا, لیکن 3 سال ہونے والے تھے, اس کی اولاد نہیں تھی. گھر میں بھی اس نے یہی جھوٹ بولا تھا کہ وہ لڑکی بد کردار تھی, اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ چکی ہے اور دوبارہ مجھے رمین کا اس گھر میں کوئی ذکر نہیں سننا. یوں وجاہت کی ماں اور بہن بھی چپ ہو چکی تھی, اور پھر وجاہت کی کہنے پر وہ فاریہ کو دلہن بنا کر گھر لا چکا تھا. لیکن 3 سال سے مسلسل اس کی ماں بار بار اولاد کے لیے کہہ رہی تھی. اب تو عاجز آتے ہوئے فاریہ نے بھی وجاہت سے کہا تھا وجاہت آپ اپنے میڈیکل ٹیسٹ کیوں نہیں کرواتے. میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ ٹیسٹ کروائیں تاکہ پتہ چلے جو بیماری ہے اس کا علاج کروایا جائے. وجاہت نے جب اپنے ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ وجاہت کو مخصوص جگہ کا کینسر ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے وہ اب باپ نہیں بن سکتا, اور آہستہ آہستہ ان کے باپ بننے کی صلاحیت بھی ختم ہو چکی ہے. اگر بر وقت ان کی مخصوص جگہ کو نہ کاٹا گیا تو یہ کینسر ان کی جان لے سکتا ہے. یہ سن کر فاریہ کافی پریشان ہو چکی تھی. وہیں وجاہت کی ماں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. وجاہت بھی شدید ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا. کبھی چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگتا تو کبھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا, اور کہتا یہ سب کچھ میرے ساتھ تبھی ہوا کیونکہ میں نے کافی عورتوں کے ساتھ وقت گزارا ہے, شاید اسی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے. وہیں جب یہ بات فاریہ کو پتہ چلی تو اسے شدید غصہ آیا تھا. اس نے وجاہت کے بارے میں انتہائی غلط الفاظ بولے, ہر وہ الفاظ جب وہ وجاہت کے بارے میں بول چکی تھی جو اس نے شادی کی پہلی رات رمین کو کہے تھے. بے ساختہ وجاہت کو رمین بھی یاد آئی تھی. وہ روتے ہوئے فاریہ سے کہنے لگا میں نے ایک معصوم بھولی بھالی لڑکی سے شادی کی تھی جو مجھ سے کہتی رہی کہ یہ اس کی دوسری شادی ہے, پہلا شوہر اس کا اچھا نہیں تھا, لیکن پھر بھی میں اس پر گندے گندے الزام لگا کر صرف 1 مہینہ ساتھ رکھا اور پھر اپنی زندگی سے جدا کر دیا. نہ جانے کہاں اور کس حالت میں ہوگی وہ. مجھے لگتا ہے مجھے اس کی بد دعا لگی ہے. جو کہانی اسے رمین نے سنائی تھی اور جو وجاہت بتا رہا تھا اسے سن کر فاریہ کا ماتھا ٹھنکا. وہ اسے اسی روز بہانے سے اپنے گھر لے کر آئی. اسی وقت رمین کچن میں کام کر رہی تھی اور اس کا بچہ صوفے پر سو رہا تھا, جسے دیکھ کر وجاہت کو ایک عجیب سا اپنائیت کا احساس ہوا. جیسے کچن سے نکلتی ہوئی رمین کو وجاہت نے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ چکے تھے. وہ کہنے لگا رمین تم یہاں. رمین فوراً آگے بڑھ کر اپنے بچے کو صوفے سے اٹھا چکی تھی
اور باہر کی طرف بھاگنے لگی، لیکن فاریہ اس کا بازو پکڑ کر کہنے لگی، کب تک حقیقت سے بھاگو گی رامین؟ مجھے بتاؤ، کیا یہ وہی شخص ہے جس سے تمہاری شادی ہوئی تھی؟ رامین کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کانپنے لگی۔ فاریہ کہنے لگی، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے سچ بتاؤ۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، جی ڈاکٹر صاحبہ، یہ وہی شخص ہے۔ جسے سن کر فاریہ کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ وجاہت اس کی گود میں بچہ دیکھ کر فوراً آگے بڑھا، کہنے لگا، یہ بچہ کیا میرا ہے؟ مجھے دکھاؤ، مجھے ایک دفعہ اسے اٹھانے دو۔ لیکن رامین نے اپنے بچے کو اسے چھونے نہیں دیا تھا۔ کہنے لگی، نہیں، آپ نے مجھے بے یارو مددگار چھوڑ دیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش رہیے، مجھے اور میرے بچے کو میرے حال پر چھوڑ دیجیے۔ وجاہت رو رو کر اسے اپنے بارے میں بتا چکا تھا اور معافی مانگنے لگا۔ رامین کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے، لیکن وجاہت کو معاف کر دینا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ چند روز بعد ہی وجاہت کا آپریشن ہونا تھا۔ آپریشن کے بعد اس کی مخصوص جگہ کو الگ کر دیا گیا۔ فاریہ تو کبھی بھی ایسے مرد کے ساتھ رہ نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے خود ہی وجاہت سے خلا لے لی۔ وجاہت کو امید تھی شاید اس کی یہ حالت دیکھ کر اب رامین واپس چلی جائے گی، لیکن رامین نے بھی دوبارہ پلٹ کر وجاہت کی طرف نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہیں اس گھر میں رہ کر اس نے اپنا کام جاری رکھا اور اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کرنے لگی۔ 12 مرتبہ اچھے خاندانوں کے رشتے رامین کے لیے آئے تھے، لیکن رامین نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے لیے اس کا بیٹا ہی کافی تھا اور وہ اب اپنے بچے کی خاطر اپنی زندگی گزارنے لگی۔ ہاں، البتہ اس نے وجاہت سے طلاق نہیں لی تھی۔